السلام علیکم۔ میرا وعلیکم ایک سوال تھا، کیا کسی دوسرے فرقے کو جیسے وہابیہ، دیوبندی اور شیعہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں برا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا، آپ کا سوال جو ہے کہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کیا کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے نا؟ آپ نے یوں سوال کر دیا کہ کیا وہابی دیوبندی ان کو برا کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک برا ہوتا ہے کسی کو ذاتی طور پہ برا کہنا، جیسے کسی کی اس طرح برائی کرنا کہ پرسنلی اس کو جو ہے ہرٹ کیا جائے، اور جو ہے اس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ہے بدنام کیا جائے، اس کی برائی کو اجاگر کر کے کوئی جو مطلب بتقاضۂ بشریت، انسانی تقاضے کی وجہ سے جو ہے کچھ غلطیاں بندے سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو اجاگر کر کے اس کو معاشرے میں جو ہے بدنام کر دیا جائے، ایک اس طرح ہوتا ہے کسی کو برا کہنا، سمجھے؟ اور یہاں پہ جو آپ کے پوچھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے وہابی، دیوبندی، فلاں فلاں فرقے، ان کو کیا مطلب برا اس طور پر کہ جیسے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو کیا ان کو اب ہم غلط کہہ سکتے ہیں؟ جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ادنا بھی گستاخی، تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کافر ہو گیا۔ اب جو بندہ، آپ خود سوچیں، اگر ہم پرسنلی کسی ذاتی سبب کی بنا پر ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے، غلط، اس طریقے سے ہمارا کہنا جو ہے یہ غلط ہوگا۔ لیکن جب ایک بندہ ضروریات دین کا منکر ہو رہا ہے اور ضروریات اہل سنت کا یا منکر ہو رہا ہے، تو ایسے بندے کے انکار کی وجہ سے جو ہے اس کا جس مسئلے کا وہ انکار کر رہا ہے، یہ ہمیں بتانا تو لازمی ہو جائے گا نا کہ یہ اس مسئلے کا منکر ہے، اس کے سبب اس پر یہ حکم لگتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو وہ بندہ اسلام کا لباس اوڑھ کر قوم کے سامنے جائے گا، اور قوم اسے سمجھے گی کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کے پیچھے چل پڑے گی، تو قوم گمراہ ہوگی۔ اور جب ایک جانب جو ہے اہل علم موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اور یہ تمام جو ہے ضروریات دین کو جو ہے مسمار کرنے والا ہے، ضروریات اہل سنت کا انکار کرنے والا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں ہم پر لازم اور ضروری ہو جائے گا کہ ہم عوام کو بتائیں اس بات کو کہ جو ہے یہ بندہ جو آپ کے سامنے ہے، یا یہ فرقہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ عقائد رکھتا ہے اور ان کا ماننے والا ہے، اور اسلام میں جو ایسے عقائد رکھے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر اب اس بات کو کہا جائے کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، تو پھر آپ قرآن اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کئی مقام پر جو ہے دشمنان اسلام کا ذکر کیا، اور جو ہے ان کو کافر کہا، مشرک کہا، اور یہاں تک کہ جو ہے ایک گستاخ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، جب اس کے بارے میں آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی گستاخی کی وجہ سے اس کے عیوب کو گنایا کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اس کا مزاج سخت ہے، یہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے یہ چیزیں، عیوب بیان کیے، اس کے اندر جو عیب پائے جا رہے تھے ان کو اجاگر کر دیا قرآن کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ عتلم بعد ذالک زنیم، یعنی کہ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اتنے 8-9 عیب گنائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے عتلم بعد ذالک زنیم، یعنی یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ سخت مزاج کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد یہ اپنے باپ کی جائز اولاد بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس کا عیب اس طریقے سے قرآن میں گنایا، اس کی حقیقت کو اجاگر کیا، جو حقیقت لوگوں پر واضح نہیں تھی، جو لوگ جانتے نہیں تھے اس کی حقیقت کہ یہ اپنے باپ کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، دوسرے ناجائز رشتے سے اس کا جو ہے وجود دنیا میں ہوا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عیب کو بھی واضح فرما دیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے اصول کو پامال کیا جائے اور دین کے اصول کو مسمار کیا جائے، دین کی بنیاد ہی جو ہے ادب مصطفیٰ و تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کا ادب نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرے، اور یہ کہے
کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں اور بچوں سے کے برابر شمار کرائے معاذ اللہ، تو ایسے کو اگر ہم عوام کے سامنے نہیں بتائیں گے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ فرقہ ایسا ہے، تو عوام تو گمراہ ہوگی نا۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ کسی فرقے کو غلط نہیں کہنا چاہیے، تو وہ کیا ہمیں غلط نہیں کہتے ہیں؟ ہم حضور کی تعظیم کریں تو وہ ہمیں غلط کہیں، حضور کا ادب کریں تو وہ ہمیں غلط کہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا اقرار کریں تو وہ ہمیں غلط کہیں، اور اگر حضور کی گستاخی کریں تو ہم انہیں غلط نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود جو ہے ایسے لوگوں کے عیوب کو بیان فرما رہا ہے، اس کو ظاہر فرما رہا ہے۔